بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 6 اگست بدھ کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں انتہائی اہم نوعیت کی معلومات۔ 5 اگست کا دن یہ ثابت کر گیا کہ پاکستان کے عوام اس جعلی الیکشن چور رجیم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل عاصم منیر صاحب ہار گئے اور عمران خان قیدی نمبر 804 جیت گیا۔ پاکستان کے عوام ابھی بھی 8 فروری 2024 کی طرح عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس جعلی نظام کے ساتھ بھرپور مزاحمت کر رہے ہیں۔ کل کی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اس سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ کچھ خبریں میں نے پچھلے ویلاگ میں بتا دی ہیں، کچھ مزید جو رات گئے اطلاعات آئیں اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب کا ایک اور خبر ہے کہ فی الفور انہیں امریکہ کا دورہ آ گیا ہے، اور امریکہ وہ کیوں جا رہے ہیں، ان کی طلبی ہے یا پھر وہ مزید کچھ رعایتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پس پردہ، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگست، ستمبر، اکتوبر بھرمار ہے خبروں کی، تو اپنی تیاریاں جاری رکھیں۔ لیکن ذرا پہلے کل کی صورتحال اور اس کے ساتھ کچھ اور جڑی خبریں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس وقت الیکشن چور رجیم کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں جناب، اور الیکشن کمیشن نے کل آنن فانن قومی اسمبلی سینٹ کے اپوزیشن لیڈرز کو نااہل قرار دے دیا، اور یہ ہنگامی بنیادوں پہ حکم حاکم تھا مریم صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا بھی۔ یہ حکم تھی، خواہش تھی کہ فی الفور صفایا کیا جائے، تو لہٰذا الیکشن کمیشن نے حسب معمول کل لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب، لیڈر آف اپوزیشن شبلی فراز سینٹ اور لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد خان بچر سمیت تمام ایسے ارکان اسمبلی جن کو جھوٹے مقدمات میں سزائیں سنائی گئی تھیں ان کو نااہل قرار دے دیا۔ ان میں کون کون شامل ہے؟ ایم این اے رائے حیدر علی، حامد رضا، صاحبزادہ حامد رضا، رائے حسن نواز صاحب شامل ہیں، انصر اقبال، جنید افضل صاحب صاحب، محمد مرتضیٰ اقبال صاحب، یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ عمر ایوب، شبلی فراز میں نے آپ کو بتا دی، اور ان نشستوں کو خالی قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جلدی یہاں سے ضمنی الیکشن کروائے جائیں۔ لیکن ابھی ہنوز دلی دور است۔ اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں، یہ ادھر سے جلدی خبر کر رہے ہیں، اور ادھر عالمی ذرائع ابلاغ کیا رپورٹ کر رہا ہے وہ آپ کو میں نے ضرور بتانا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ پھر عمران خان صاحب کے بیٹوں کو ویزا دینے سے انہوں نے کر دیا ہے انکار، ویزا نہیں دے رہے ان کو، نادرا آئی کارڈ جاری نہیں کر رہے، صرف اس لیے کہ اگر وہ آئیں گے تو پھر آ کر وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ان کا آنا ہی ان کے لیے ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہیں، اور اس لیے ان کا آنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ پہلے انہوں نے دھمکیاں دی کہ گرفتار کر لیں گے، لیکن گرفتاریوں سے وہ نہیں ڈرے، اور اب انہوں نے پاسپورٹ پہ ویزا لگانے سے انکار کر دیا اور نادرا کارڈ جاری کرنے سے انکار کر دیا، اور ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ تو بہرحال کل کا جو احتجاج جناب، اس کے جو مزید اطلاعات آئی ہیں، کراچی، حیدرآباد بھرپور قسم کا احتجاج ہوا، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کراچی کے عوام جو ہیں وہ گلیوں پہ، سڑکوں پہ موجود تھے، اور انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو رات بھر یقیناً نیند نہیں آئی ہوگی، کیونکہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کے لیے تو پہلے ہی نہیں تھی، لیکن اب پیپلز پارٹی کو بھی کراچی میں ان کا سورج غروب ہوتا ہوا کراچی، حیدرآباد، سکھر اور یہاں تک کہ اندرون سندھ، عمر کوٹ وغیرہ میں بھی بہت بھرپور قسم کا احتجاج ہوا، اور پاکستان کے عوام، سندھ کے عوام باہر نکلے اور اپنا حصہ ڈالا۔ دوسری جانب بلوچستان میں غیر معمولی طور پر وہاں پہ ریلیاں نکلی ہیں، اور سینکڑوں، مجموعی طور پر ہزاروں لوگ بلوچستان کی سڑکوں پہ موجود تھے۔ اور ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ بلوچستان میں عمران خان کی فالوئنگ، ان کا ووٹ بینک بہت بڑھ چکا ہے، اور بلوچستان ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ اس وقت شورش زدہ ہے۔ پچھلے کئی دہائیوں سے، پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے لے کے 25 سال ہو گئے، وہاں پہ امن قائم نہیں ہو سکا، اور وہاں پر ہائیبرڈ نہیں بلکہ ٹرپل ہائیبرڈ نظام جو ہے وہاں قائم ہے۔ لیکن عمران خان کی آواز بلوچستان کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جو یقیناً پریشان کن ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بلوچستان کو انہوں نے مکمل طور پر ایک سیکورٹی صوبہ بنا کے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، اور وہاں پہ پپٹس، کٹ پتلیاں لا کے بٹھا دیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے حکومت کی جاتی ہے۔ اور وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے جو پاک افغان بارڈر ہو یا پاک ایران بارڈر، وہاں پہ
اربوں ڈالرز کی سمگلنگ ہوتی ہے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اور یہ ساری خبریں جو ہیں عالمی ذرائع ابلاغ نے کل کیسے دیں وہ بتاتا ہوں، لیکن ہمارا جو میڈیا ہے پاکستانی میڈیا، اس نے اس بارے میں کوئی خبر نہیں دی، کوئی تصویر نہیں دی کہ کس طریقے سے ہماری کل بھی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے کھینچے گئے اور ان کو تذلیل کی گئی ان کی، اور ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ ہوں یا عالیہ حمزہ ہوں یا باقی خواتین ہوں، ان کے ساتھ کتنی بے حرمتی کی گئی، اور مردانہ پولیس نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے مریم جو ہیں، جو کہتی ہیں کہ جی میں ماں ہوں، اور وہ اس ماں کی موجودگی میں یہ ساری زیادتیاں ہوئیں، اور اس ماں کی پولیس نے جو ہے وہ مہا شرمناک مناظر کو ہیں وہ کل دیکھنے کو ملے۔ تو بہرحال لیکن اس میں عالمی ذرائع ابلاغ کس طریقے سے رپورٹ کریں، کیونکہ پاکستان میں تو ہے سینسرشپ، نہ عمران خان صاحب کی تصویر چل سکتی ہے، نہ ان کا نام چل سکتا ہے، نہ ان کے ٹکٹ، نہ ان کی خبر، کچھ بھی نہیں چل سکتا، اجازت نہیں ہے، بادشاہ سلامت ناراض ہوتے ہیں۔ لہذا عالمی ذرائع ابلاغ نے کل کے 5 اگست کے ایونٹ کو بھرپور طریقے سے اس کی کوریج دی ہے، وہ مغربی ذرائع ابلاغ ہوں، وہ ترکیہ ہو یا مڈل ایسٹ کے ہوں، سب کے سب ذرائع ابلاغ نے بھرپور طریقے سے کوریج کی ہے، اور بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کے 2 سالہ ناحق قید پہ کس طریقے سے پاکستان کے عوام پاکستان میں اور بیرون ملک پوری دنیا میں کس طریقے سے نکلے ہیں، اور بھرپور احتجاج انہوں نے کہا ہے کہ ہوا ہے، اور سینکڑوں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی جو خبر ہے وہ ہے الجزیرہ کی۔ الجزیرہ کے حوالے سے الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے باقاعدہ طور پہ تصویروں کے ساتھ، ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کی جو پولیس ان کو اٹھا کر لے کر جا رہی ہے وہ تصویر لگائی ہے، اور بتایا ہے کہ صرف لاہور میں 200 سے زیادہ گرفتاریاں ہوئیں، اور پنجاب میں پورے صوبے میں سینکڑوں گرفتاریاں مزید ہوئیں، اور اسی طریقے سے سندھ میں بھی یہی صورتحال رہی، جبکہ کشمیر میں سابق وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور پھر وہاں پہ جب احتجاج ہوا تو ان کو رہا کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 5 اگست یوم استحصال کشمیر منایا جانا تھا، اور جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کرتی ہے وہی کچھ اس وقت اس رجیم نے، جعلی الیکشن چور رجیم نے پاکستان کے آزاد کشمیر کے ساتھ کیا، اور سابق وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب کو گرفتار کیا، اور جب یہ دیکھا کہ آج تو یوم استحصال کشمیر ہے تو پھر ان کو رہا کرنا پڑا۔ یہ ہے ان کی شرمناک حرکتیں۔ الجزیرہ نے مکمل طور پہ ایک مفصل رپورٹ شائع کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے سپورٹرز نے پاکستان بھر میں ریلیاں نکالی ہیں ان کی 2 سالہ قید پہ، اور بھرپور طریقے سے اپنی پریزنس جو ہے وہ ظاہر کی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ایک اور ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے جی، آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا کانگریس مین کا، اور ان میں ایک جو سب سے سینئر تھے وہ تھے لیفٹیننٹ جنرل جیک برگمین، اور وہ ادھورا چھوڑ گئے تھے اپنا وزٹ، اور 1 دن کا وزٹ کر کے ایک ملاقات انہوں نے کی تھی جنرل عاصم منیر صاحب سے، اور عمران خان صاحب سے متعلق بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ چلے گئے تھے، اور امریکہ جا کر انہوں نے فری عمران خان کا ٹویٹ کیا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی مخدوش ہے، سیاسی انتقام ہے، جمہوری آزادیاں نہیں ہیں، سیاسی آزادیاں نہیں ہیں۔ تو اب جیک برگمین نے اب دوبارہ ساری 5 اگست کے بعد کی صورتحال اور جو کچھ الیکشن کمیشن اور یہ جو عدالتیں، جعلی عدالتوں سے جو سزائیں دلوائی جا رہی ہیں، اس پہ ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس رپورٹ کو جیک برگمین نے ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ کر کے اپنی بات بھی کہی ہے۔ جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں لکھا گیا ہے جی کہ تقریباً انہوں نے کہا کہ عمران خان کی پارٹی کے 108 ارکان کو جیل کی سزا سنائی گئی، یعنی کہ سزائے قید سنائی گئی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی کو، اور یہ 9 مئی کے سلسلے میں سزائیں سنائی گئی ہیں، اور پھر آگے تمام رہنماؤں کی اس میں لسٹ ہے جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اور افسوسناک اور شرمناک واقعہ انہوں نے کہا کہ جی یہ پیش آیا ہے کہ دونوں ایوانوں پارلیمنٹ اور اپوزیشن کے جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان کو بھی سزائیں سنا کے ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے۔ یہ اس رپورٹ کا حصہ ہے۔ پھر اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے پچھلے 2 سالوں میں پاکستان
میں اپوزیشن کو دبایا جا رہا ہے اور سیاسی قیدیوں سے جیلوں کو بھرا جا رہا ہے۔ اور 9 مئی کے حوالے سے بھی اس میں ذکر ہے کہ 9 مئی کی جو معاملہ ہے کہاں سے شروع ہوا، وہ ہوا تھا عمران خان صاحب کو عدالت سے گرفتار کرنے پہ، ان کو اٹھانے پہ، جبکہ سپریم کورٹ اس کو اغوا قرار دے چکی ہے۔ یہ پوری رپورٹ شائع ہونے کے بعد جو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، اس کے بعد جیک برگمن، لیفٹیننٹ جنرل جیک برگمن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ پاکستانی اپوزیشن لیڈروں کو بند کرنا یہ جمہوریت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جمہوری روایات ہیں، اور نہ ہی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے۔ اور امریکہ کو پاکستانی فوج کی قیادت میں سول ڈسکورس اور انسانی حقوق کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے اپنے موقف کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے۔ یہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، اور جو کچھ پاکستانی فوج کی قیادت جو کر رہی ہے اس وقت پاکستان میں، اس انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے، جمہوری آزادیاں سلب کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اثر نو جائزہ لینا ہوگا جو کچھ بھی ان کی پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹس چل رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک وارننگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زلمے خلیل زاد نے بھی اس میں اپنا ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ کل 5 اگست کا دن بہت ہی افسوسناک دن تھا، اور جس میں پاکستان کے میں جو یقین رکھتے ہیں رول آف لا پہ، قانون کی حکمرانی پہ، ان کے لیے افسوسناک دن تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ان کو قید رکھا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ بہتر ہے، انہوں نے کہا کہ ہوش کے ناخن لیں، اور یہ سب کچھ انہوں نے کہا یہ وقت ہے کہ دوبارہ سے ریکنسیلیشن کی جائے اور عمران خان صاحب کو فری کیا جائے۔ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے، اور رول آف لا کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے، یہ زلمے خلیل زاد صاحب نے کہا ہے۔ تو اس یہ ساری صورتحال اس وقت موجود ہے۔ ان حالات میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ان حالات میں فوری طور پر جناب عاصم منیر صاحب کو امریکہ کا ایک وزٹ آ گیا ہے، اور دوبارہ وہ امریکہ جا رہے ہیں، پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے والے ہیں، اور آئندہ 2-4 دن کے اندر اندر، کیونکہ خفیہ رکھا جاتا ہے اور ان کی انگیجمنٹس ہیں وہاں پہ۔ تو یہ بھی ایک اور ملاقات لی گئی ہے، اور یہ ملاقات اس لیے لی گئی ہے کہ تاکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے معاملات طے ہوئے تھے، اس کے بعد صورتحال جو ہوئی وہاں پہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے گئے اور انہوں نے امریکی حکام سے ملاقاتیں کی۔ ان کے اثرات جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان کی فوجی قیادت پہ بھی اور سول قیادت پہ بھی اس کے اثرات پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کو ٹیلی فون تک سہولت نہیں دی جا رہی تھی بات کروانے کی، تو وہ پھر آنن فانن 1 گھنٹہ فون پہ بات کروائی گئی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ تپش جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے اقتدار کے عالمی ایوانوں سے پاکستان کے پاور کوریڈورز میں، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہوئی ہے۔ تو دیکھیے، جس کا کوئی نہیں تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ تو ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو اپنے طریقے سے ہوتے ہیں، اور قانون قدرت سے جو بھی ٹکراتا ہے وہ کبھی بھی سلامت نہیں رہا۔ اس لیے جناب جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے سے کچھ حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں۔ مجھے لگتا نہیں کہ آنے والے دن ان کے لیے کوئی آسان دن ہے، بلکہ مشکل اور شاید مشکل ترین بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ سے بہت ساری چیزیں نکلتی جا رہی ہیں جو وہ فرد واحد کے طور پہ فیصلے کرنا چاہتے ہیں، اور جس طریقے سے پاکستان پہ وہ اپنا حق حاکمیت اپنا منوانا چاہتے ہیں، اس کا مہذب اور جدید دنیا میں جہاں پہ جمہوریت کا بول بالا ہو رہا ہے، اس دنیا میں ایسے کسی تصور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ان کے ساتھ جتنے بھی مہرے ہیں وہ سارے کے سارے ہارے ہوئے مہرے ہیں، پٹے ہوئے مہرے ہیں۔ اس لیے ہارے ہوئے کھلاڑیوں کے ساتھ، پٹے ہوئے کھلاڑیوں کے ساتھ میچ جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب واقعی جیل میں بیٹھ کر یہ میچ جیت رہے ہیں، اور جنرل عاصم منیر صاحب باہر طاقتور ترین ہونے کے باوجود یہ میچ ہار رہے ہیں۔ وقت
یہی کہہ رہا ہے، زمینی حقائق یہی کہہ رہے ہیں، باقی کہنے کو آپ کچھ بھی کہیں، سمجھنے کو آپ کچھ بھی سمجھیں، فرد واحد ناممکن ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔